ناجائز صہیونی ریاست نے غزہ کو قبرستان بنا دیا. مسلسل حملے اور شہادتوں کی تعداد میں اضافہ. بدھ کے روز مزید 23 افراد شہید اور درجنوں زخمی. 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 93 ہو گئی. 2 روز تک الشفا اسپتال کا گھیراؤ کیا. متعدد مارے گئے. 300 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا. حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی ہنگامی پریس کانفرنس. شفا کمپلیکس اور مغربی غزہ پر مسلسل جاری دوحہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی اسرائیلی سازش قرار. حماس تحریک کی جانب سے فلسطینیوں کے حقوق کی پاسداری اور صہیونی جارحیت کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات پر آمادگی. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن فلپائن سے مشرق وسطیٰ پہنچ گئے. پہلے مرحلے میں سعودی عرب انٹری. سعودی ہم منصب سے ملاقات. آج ہی مصر جائیں گے. عرب رہنماؤں کے ساتھ بات چیت ہوگی. غزہ جنگ کے آغاز سے اینٹونی بلنکن کا یہ چھٹا دورہ ہے. آج ہی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے شاہی محل میں ملاقات کے بعد قاہرہ میں اہم ملاقاتوں کا امکان. رمضان میں منافع خوری. دکانداروں کی منہ زوری. پھل اور سبزی فروشوں کا کمائی سیزن عروج پر. منمانی قیمتوں پر فروخت. لاہور میں اسٹرابری عام آدمی کی پہنچ سے دور. سرکاری ریٹ 420 روپے 500 روپے کلو سے زائد میں فروخت. کراچی میں تربوز کے سرکاری نرخ 144 بازار میں 220 روپے کلو میں دستیاب. پشاور میں مختلف مصالحوں کی قیمتوں میں 20 سے 30% اضافہ. کوئٹہ کے یوٹیلیٹی اسٹورز پر سامان غائب. شہری خالی ہاتھ لوٹنے لگے. سائفر کو امریکی سازش کہنے کا بانی پی ٹی آئی کا الزام جھوٹ. ڈونلڈ لو کا امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں بیان. اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ بولے پاکستان میں کسی خاص حکومت کی حمایت نہیں کرتے. انتخابی عمل میں مداخلت کی تحقیقات ہونی چاہیے. الیکشن ڈے پر انٹرنیٹ کی بندش اور الیکشن سے پہلے جماعت پر پابندی تشویشناک ہے. صحافیوں سے بدسلوکی کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے. وہی ڈونلڈ لو جن پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ہمارے سفیر اسد مجید صاحب کو بلا کے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے. اسی ڈونلڈ لو نے آج کہا کہ یہ سائفر کی کہانی سراسر جھوٹ تھا. اپنے سیاسی مفادات کے لیے قومی مفاد کو داؤ پہ لگایا. آج پوری دنیا کے سامنے آپ رسوا ہوئے ہیں. امریکہ نے بانی پی ٹی آئی کو سائفر پر سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دے دیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ڈونلڈ لو کے بیان پر رد عمل. بولے ایک شخص نے ریاست کے مفاد پر اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی. جھوٹ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے قومی مفاد کو داؤ پر لگایا اور آج پوری دنیا کے سامنے رسوا ہے. بلوچستان میں گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر حملہ ناکام. سیکیورٹی فورسز نے کالعدم بی ایل اے کے 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا. بزدل دہشت گردوں نے دھماکے اور فائرنگ کرتے ہوئے کمپلیکس میں گھسنے کی کوشش کی. فورسز کی بروقت کارروائی سے دشمن کے عزائم خاک میں مل گئے. گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس میں پاسپورٹ آفس, الیکشن کمیشن آفس سمیت دیگر سرکاری ادارے کے دفاتر ہیں. سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان کی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں. ہمسایہ ملک کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ اب قابل برداشت نہیں ہے. We will not tolerate any kind of terrorism from across the border. سرحد پار سے دہشت گردی اب برداشت نہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان. کابینہ اجلاس سے خطاب میں بولے ہمسایہ ملک کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. پڑوسیوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں. آئیں مل کر دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کام کریں. بجلی اور گیس مہنگی کرنے اور شرح سود برقرار رکھنے کا وعدہ. خسارے کے شکار اداروں کی نجکاری کا پروگرام تیز کرنے کی یقین دہانی. آئی ایم ایف سے معاہدہ طے پا گیا. پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کے قرض ملنے کی راہ ہموار. ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری درکار. عالمی مالیاتی فنڈ نے مذاکرات کی کامیابی کا اعلامیہ جاری کر دیا. ایگزیکٹو بورڈ اپریل میں اسٹاف لیول معاہدے کی حتمی منظوری دے گا. آئی ایم ایف کے اگلے پروگرام کے لیے بھی ہمیں
ان کے ساتھ بات چیت شروع کرنی ہے، اور وہ بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹیکس بیس بڑھانا ہے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم قرضوں سے جان چھڑا لیں گے. IMF کا نیا پروگرام ناگزیر، معیشت کے ساتھ یکجہتی کا چارٹر بھی پیش کرنا چاہیے. وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس میں خطاب. 2400 ارب کے محصولات کے کیسز کرمنلز یا عدالت میں ہیں. چیف جسٹس ہائی کورٹ کو فیصلے کی ہدایت کریں. شہباز شریف کی اپیل. وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کا مطالبہ منظور کر لیا. میں آپ کو بتاؤں کہ کئی محکمے ایسے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، اور 18ویں ترمیم میں ڈیولوشن کے ذریعے کئی محکمے صوبوں کو وہ گئے ہیں، کچھ رکے ہوئے ہیں. اس کے تحت ہم ان کو صوبوں کے حوالے کریں. بانی PTI کو ایک اور جھٹکا. ایک اور دیرینہ ساتھی نے پارٹی عہدے سے خود کو الگ کر لیا. حماد اظہر نے PTI سے تنظیمی عہدے سے استعفیٰ دے دیا. لکھا، بہت سوچ بچار کے ساتھ استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا. سمجھتا ہوں کہ بانی چیئرمین تک براہ راست رسائی ضروری ہے. سینٹ انتخابات کے لیے میدان سجنے کو تیار. اسلام آباد سے سینٹ کی 2 نشستوں کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی عمل مکمل. جنرل نشست پر سنی اتحاد کونسل کے امیدوار فرزند حسین شاہ، جبکہ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر راجہ انصر محمود کے کاغذات نامزدگی منظور. ٹیکنوکریٹ کی سینٹ پر وفاقی وزیر اسحاق ڈار کے کاغذات بھی منظور ہو گئے. سینٹ الیکشن کے لیے پنجاب سے 12 جنرل نشستوں پر 21 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور. محسن نقوی، پرویز رشید، ولید اقبال، حامد خان، راجہ ناصر عباس کے کاغذات منظور. پنجاب سے 7 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے. ٹیکنوکریٹ نشست پر ڈاکٹر مصدق ملک اور یاسمین راشد کے کاغذات بھی منظور. خیبر پختونخوا سے 11 نشستوں پر 30 امیدوار میدان میں. ٹیکنوکریٹ کے لیے 8، خواتین کے لیے 6 جنرل نشستوں پر 18 امیدوار سامنے آ گئے. بلوچستان کی 11 نشستوں کے لیے 35 امیدواروں کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل. سارے میری ٹیم میں پورے صوبے کو آگا سب کو یاد پیا دکاندار نہ بنو ایک گال کہ میں اوکرا نہ کرے میں کو سنا رشوت منگتا پیا سر پڑے ہیں سر مرے ہیں بہت میرے والے سر پاڑی تھا بہت آ میرے کو سال میں فلانا سر پاڑی کرنا میرا نہ چاہو رشوت خور رشوت مانگے میرا نہ چاہو سر پاڑی. رشوت لینے والے افسر کے سر پر اینٹ مارو اور میرا نام لے لو. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے عوام کو مشورہ دے دیا. علی امین گنڈا پور نے ڈیرہ اسماعیل خان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رشوت مانگنے والے کے سر پر اینٹ مار کر اس کے بیٹے کو کہو آپ کے والد کو جہنم سے بچا لیا. T20 ورلڈ کپ 2024 کی ٹرافی ٹور کا آغاز. نیو یارک کے علاقے مین ہیٹن کے امپائر اسٹیٹ اسٹیڈیم بلڈنگ میں ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان کرس گیل اور امریکی کھلاڑی علی خان نے ورلڈ کپ ٹرافی کے ٹور کی لانچنگ کی. ٹرافی 15 ممالک کا دورہ کرے گی. اور محسن انسانیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ 25 برس رفاقت رہی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطن سے گوہر نایاب کی صورت میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور 2 بیٹے ہوئے. تاریخ اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور یاراوری میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بے حد خدمات ہیں.